قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے۔ اس کو اگر قرآنی اصول و قوانین اور شریعت کے مزاج کے مطابق سمجھیں گے تو ہی یہ اپنا مزاج ہمیں سمجھا سکے گا، وگرنہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں پر جو کفر و شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ مثلا عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں۔ میں منطقی لہجے میں کوشش کروں گا کہ بات سامعین کے ذہن میں ڈال سکوں۔ یاد رکھیں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العزت حاجت روا اور مشکل کشا ہے، لیکن ہر حاجت روا اور مشکل کشا رب ہو یہ ضروری نہیں۔ یعنی رب وہ ہے جو حاجت روا اور مشکل کشا، یہ اس کی صفتیں ہیں، یہ اس کی شانیں ہیں، لیکن ہر حاجت روا اور مشکل کشا یہ رب ہو یہ ضروری نہیں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مثلا لفظ ولی جو ہے، اب اس کے بارے میں قانون اور کلیہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں استعمال ہوگا تو ایسی صورت میں لفظ ولی کا مطلب معبود ہوگا، رب ہوگا، مالک ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ معبود یعنی اس کا مطلب ہوگا جب یہ رب کے مقابلے میں آئے گا، اور جب یہ رب کے مقابلے میں نہیں استعمال ہوگا ایسی صورت میں اس کا معنی دوست بھی ہوگا، مددگار بھی ہوگا۔ اب پہلی صورت کی مثال ملاحظہ فرمائیں کہ جب یہ رب کے مقابلے میں آئے گا تو وہاں ایسی صورت میں جو ہے نا وہ اس کا معنی معبود ہوگا۔ مثلا سورہ کہف ہے، آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو معبود بنا لیں؟ اگر ہم لفظ ولی کا معنی ہر جگہ ایک ہی کریں اور ہم اس کو لے کر ہم مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر بنانا شروع کریں تو یہ سلسلہ تو دور تک جائے گا۔ اب یہاں پر لفظ ولی جو ہے یہ رب کے مقابلے میں چونکہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں ولی بمعنی معبود استعمال ہوگا، اور جب رب کے مقابلے میں یہ استعمال نہ ہو تو ایسی صورت میں لفظ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومن ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس آیت میں اللہ کے علاوہ رسول کو بھی مددگار فرمایا گیا، مومنین کو بھی مددگار فرمایا گیا۔ اگر یہ ایک ہی قطار میں اور ایک ہی صف میں سب کو لا کر فتویٰ لگایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ فتویٰ دور تک جائے گا۔ خود قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، اس کا رسول بھی مددگار ہے اور مومن بھی مددگار ہیں۔ یہ جدا بات ہے کہ رب کا مددگار ہونا اور کیفیت میں ہے اور رسول اور مومنین کا مددگار ہونا اور کیفیت میں ہے۔ منطقی اگر لہجے میں آپ جائیں تو آپ اسے یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ دو کلیوں میں آپس میں نسبت کے لحاظ سے جو حضرات منطق پڑھتے پڑھاتے طلباء علماء ہیں انہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دو کلیوں کی آپس میں جو نسبت ہے وہ چار نسبتیں عموماً منطق میں بیان کی جاتی ہیں، تساوی، تباین، عام اخص مطلق اور عام اخص من وجہن۔ میں سب کی تعریف میں بیان نہیں کروں گا، میں بس ایک دو مثالیں دیں کہ کوشش کروں گا کہ بات کچھ ذہن میں بیٹھ جائے۔ ان چاروں میں سے ایک یہ ہے عام اخص مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، عام اگر عوامی لہجے میں سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ دو چیزیں جس کو منطقی انداز میں دو کلیاں کہا جاتا ہے، دو چیزیں ان کے آپس میں جو نسبت ہے، ان کا جو آپس میں تعلق ہے، ریلیشن ہے، وہ اس طریقے سے ہو کہ ایک چیز پر تو دوسری چیز پوری سچی آئے، ہر جگہ پہ سچی آئے، لیکن دوسری پر پہلی پوری سچی نہ آئے، کبھی سچی آئے کبھی سچی نہ آئے۔ مثلا مثال کے طور پر ہر کتاب میں ورق تو ہیں، مثال لے لیں آپ، ہر کتاب میں ورق تو ہیں لیکن ہر ورق کتاب ہو یہ ضروری نہیں۔ اخبار کو ہم کبھی کتاب نہیں کہتے، اسی طریقے سے پرنٹنگ ہم کرواتے ہیں تو وہ جو ورق ہے اس کو ہم کتاب نہیں کہتے۔ ہر کتاب میں اوراق ضرور ہیں، ہر کتاب اوراق ضرور رکھتی ہے، لیکن ہر ورقہ کتاب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔
جو عموماً مثال دی جاتی ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہر انسان حیوان تو ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے۔ حیوان بمانا جاندار، جان والا، جس کو عموماً اردو میں جانور بھی کہتے ہیں، جاندار بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو حیوان کہتے ہیں۔ تو ہر انسان حیوان تو ہے کہ کوئی بھی انسان حیوانیت سے باہر نہیں ہے، لیکن ہر حیوان انسان ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے حیوان ہیں، مثال کے طور پر شیر ہے، چیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ حیوان تو ہیں لیکن انسان نہیں ہے۔ ایک اور مثال آپ ملاحظہ فرما لیں، مثال کے طور پر آپ لے لیں عالم اور ولی۔ ہر ولی عالم تو ہے، ضروری ہے، لیکن ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں، آج موبائل کی دنیا ہے تو میں موبائل کے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ ہر موبائل کانٹیکٹ کروانے والا ہے، رابطہ کروانے والا ہے، لیکن ہر رابطہ کروانے والا موبائل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو رابطہ تو کرواتے ہیں لیکن وہ موبائل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے ہیں، رابطہ تو ہو جاتا ہے لیکن اسے موبائل نہیں کہتے۔ جو اصطلاحاً جس کو موبائل کہا جاتا ہے تو وہ وہی ہے کہ جو ایک مخصوص ڈیوائس ہے۔ تو ہر موبائل رابطہ تو کرواتا ہے لیکن ہر رابطہ کروانے والی شے موبائل نہیں ہے۔ اب آ جائیں ما نحن فیہ، جو اصل مسئلہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، لیکن ہر حاجت روا، یہ اللہ جانے کچھ لوگ اس لفظ کو ایسا ہوا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ ایسا مخصوص ہے کہ اب اس کے علاوہ کہیں اور اگر استعمال کریں گے تو اللہ جانے کیا کوئی ایٹم بم گر جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دوسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو اب یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ صبر اور نماز خدا تو نہیں ہے لیکن اس سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف یہ مدد طلب کرنا غیر خدا سے، اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا وگرنہ بات دور تک چلی جائے گی۔ تو سیم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مہربانیاں فرمانے والا ہے، لوگوں کی مدد فرمانے والا ہے، یہ اس کی شان ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ لیکن ہر وہ بندہ جو لوگوں کی مدد کرے اسے خدا بنا لیا تو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ بہتیرے ایسے ہیں جو مدد کرتے ہیں لیکن خدا نہیں ہے۔ اگر اس کو منطق کے انداز میں اور اس کے لب و لہجے میں سمجھیں گے تو امید ہے بات سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ دنیا میں بھی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پرورش ماں باپ کرتے ہیں، یہ کیا تھوڑی مشکل کشائی آئی، کیا تھوڑی حاجت روائی ہے؟ تو یہ تو شرک نہ ہوا۔ خود قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطلب بندہ یعنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی تو ان پر رحم فرما، ان کی پرورش فرما، یا جو بھی مترجمین نے ترجمہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا وہ خدا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ حضور بھی مشکل کشائی فرماتے رہے، حضور کے غلام بھی مشکل کشائی فرماتے رہے۔ اور بلکہ ایک بڑی قابل غور بات ہے جس کو میں پھر دوبارہ منطق کی طرف جا کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ تھوڑا سا ملاحظہ تو فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں جلالت ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ کیا اس کی ڈیٹیل میں اور اس کی تعریف میں یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو حاجت روا اور مشکل کشا ہو، جبکہ اس کی ڈیفینیشن اور ڈیٹیل ہی اور ہے، اس کی تعریف ہی اور ہے؟ یعنی حاجت روا اور مشکل کشا ہونا اس کی ماہیت کا جز ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی صفات ہیں۔ تو صفت میں اگر کہیں نہ کہیں کسی مناسبت سے اشتراک ہوگا تو اس کے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ یہ شرک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاجت روائی فرماتے ہیں، بلکہ مسلم شریف وغیرہ میں احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک وہ پانی میں بھگو کے اگر کسی بیمار کو پلا دیا جاتا تھا تو اللہ اسے بخار سے شفا عطا فرماتا تھا۔ اور بے شمار ایسی روایات ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری مشکلیں دور فرمائی ہیں۔ بخاری کی حدیث وہ تو عموماً پڑھی ہوگی لیکن اللہ جانے کس انداز سے لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے آنکھوں میں جو آشوب چشم تھا تو آپ نے لعاب دہن سے اسے ٹھیک فرمایا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجت روا مشکل کشا ہے، ولیکن ہر حاجت روا ہر مشکل کشا خدا ہو یہ ضروری نہیں۔ لہٰذا یوں نظر نہ دوڑے برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، کس طرح کوئی مشرک ہوگا نہیں ہوگا، اس کو توجہ سے دھیان سے سمجھ کر
مسلمانوں پر رحم کرنے کی اپیل ہے۔